الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ صحابہ افطار کے موقع پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے اور دعا کرتے۔ آج افسوس ہے کہ ہماری مسجدیں، ہمارے گھر ان چیزوں سے محروم ہو چکے۔ ہم کو دعا کی توفیق۔ اور آج نئی نسل کے لوگ رمضان میں رات میں کرکٹ، اور آج ایک اور شیطان کئی سالوں سے ہوتا ہے کہ جو میچ ہیں کرکٹ میچ، وہ عام طور سے رمضان میں ایسے کہ انسان کئی لوگ ہیں کہ جو روزے نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، کیوں؟ کہ میچ چھوٹ جائے گا۔ اور جن نے پڑھے ہیں، کتنے ایسے لوگوں کو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا مسجد کے اندر بھی اسکور دیکھتے ہیں۔ خود اللہ یہ اعلان کرتا ہے، نیکی کرنے والوں خوب کما لو، خوب لوٹ لو، گناہ کرنے والوں اب تو توبہ کر لو۔ اللہ کے نبی کے بارے میں انس نبی کے خادم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی افطار کرتے تھے، ایسے ہماری طرح پورے دسترخوان سجتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نماز سے پہلے صرف ایک تر کھجور کھاتے تھے، اگر تر کھجور میسر نہ ہوتی سوکھی کھجور کھا کے اپنا افطار کر لیتے تھے۔ اور بسا اوقات صحابی کہتے ہیں نبی کے گھر میں ایک سوکھی کھجور کا ٹکڑا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ کئی موقع پر نبی کی زندگی میں ایسے بھی رمضان آئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی کی گھونٹ کے ذریعے سے روزہ افطار کیا ہے۔ نبی کی سنت روزہ کھولنا کھلوانا کہتے ہو، اور نبی کی سنت کو بدنام کرنے کے لیے افطار پارٹی مناتے ہو۔ ایسے ہی انسانوں کے لیے شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ معمول کے خلاف منبر پر تشریف لے گئے، پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا، آمین کہنے لگے، دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، نبی کی زبان سے آمین نکلے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی آج کے خطبے میں آپ نے 3 دفعہ آمین کہا۔ اللہ کے نبی نے وجہ ذکر کی، آپ کو واقعہ پتا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے دعا کی۔ ہماری زبان میں بد دعا، سیدنا جبریل علیہ السلام یہ بد دعا کر رہے ہیں، اللہ اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، اس کی زندگی خیر و برکت سے ختم ہو جائے۔ رمضان پایا لیکن رمضان کو عام دنوں کی طرح گزار دیا، ادھر سے آیا ادھر گزار دیا۔ میرے بھائیوں، اگر میں دل کی گہرائی سے کہوں تو ایسا لگتا ہے اللہ کی قسم ہمارے رمضان اس حدیث کے مصداق بن رہے ہیں اور بن چکے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگ کی بڑائی، عظمت اور کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، خالق ارض و سما، مالک یوم الدین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ بعدہ بے شمار رحمت برکت درود و سلامتی نازل و تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، بالخصوص آخری نبی نبیوں کے سردار آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی بڑی مشہور و معروف آیت سورۃ البقرہ سے تلاوت کی گئی۔ آج کا اس مختصر وقت میں آپ سے روبرو ہونے کا جو عنوان ہے
وہ ہے رمضان کیسے گزاریں. حضرات قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس آیت کے اندر اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے، ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اندر اپنا تقوی، اپنے دین کے تعلق سے بندوں کے دل کے اندر کتنی ہمدردی اور کتنی زیادہ دین کے تعلق سے ان کے اندر غیرت، حمیت اور جذبہ ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہم کو اور آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں کئی مرتبہ آئے اور اللہ کرے بار بار ہماری زندگی میں ایسی بابرکت ساتیں آتی رہے. لیکن یاد رکھ لیں میرے بھائیوں، کسی نعمت کا پانا یہ بہت بڑی بات نہیں. نعمت کا پانا یہ بہت بڑی بات نہیں. نعمت کا صحیح استعمال یہ بہت بڑی بات ہے. نعمت انسان کے پاس بڑی ہو، چھوٹی ہو، کم ہو، زیادہ ہو، لیکن اس نعمت کے انسان صحیح استعمال کرے نا، یہ صحیح استعمال یہ دراصل چیز ہے. اور یہی چیز دراصل شریعت کو مطلوب ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے، نعمتوں کی قدرداں اللہ کے بندوں میں بہت مختصر ہیں، بہت توڑے ہیں. لہٰذا سب سے پہلی چیز ہم کو اس رمضان کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ایک مرتبہ اور ہماری زندگی میں یہ رمضان آئے، اور یہ رمضان اس اعتبار سے ہماری زندگی کے لیے بہت عظیم ترین انعام ہے کہ یہ رمضان آئندہ سے ہم اس رمضان کے سلسلے میں، آج دوسرا روزہ ہے، ہم ابھی سے پوری طور سے مستعدی کے ساتھ پلاننگ کر لے کہ رمضان کو کیسے گزارنا ہے. ہم اگر نماز کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، روزے کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سارے سوالوں کا آنسر ہم کو ایک لفظ ملتا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تاجدار رسالت نے ادا کیا ہے. نبی اکرم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کرنا ہے، حج کے ارکان نبی سے سیکھ لو. تو اب روزہ رکھنا ہے، روزے کی بھی ساری باتیں نبی سے سیکھ لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے جانثاروں نے روزے کیسے رکھے، اور رمضان کے اندر ایک مسلمان کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے. سب سے پہلا ٹارگیٹ ایک کامیاب تاجر کیا ہوتا ہے کہ اپنے سیزن میں آنے سے پہلے مال اسٹاک کرتا ہے اور پھر فیوچر پلاننگ کرتا ہے کہ اس سیزن میں مجھے اتنا ٹارگیٹ ہے، یا باقاعدہ سیلز مینوں کو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے ان کے مینیجر کی طرف سے کہ اس سال آپ کو اس سیزن میں، اس سال میں آپ کو اتنا پروڈکٹ، اتنا آپ کو سیل آؤٹ کرنا ہے. بس آج آپ پلان بنائیں کہ سب سے چھوٹا پلان کم سے کم، اور ہماری زندگی کا سب سے اہم پلان کیا ہو، ہم پہلی زندگی میں آج یہ تہیہ کریں کہ اس رمضان کے مبارک ساعتوں میں، رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہم کم سے کم اتنا تو کرنے کی پلان بنا لیں، ٹھان لیں کہ ہم اللہ سے انشاءاللہ اس رمضان میں جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کے رہیں گے. آپ یہ ٹھان لیں، اس لیے کہ یاد رکھ لو، اگر بندہ مومن کسی چیز کو ٹھان لیتا ہے تو پہاڑ بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، سمندر اپنا راستہ تبدیل کر دیتے ہیں، سمندر راستہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو تاریخ سیرت کے بہت سارے واقعات ہیں، آپ عزم کر لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایران کی جنگ میں گئے ہوئے ہیں. دشمنوں نے دریائے دجلہ کے بیچ کو کاٹ دیا. مسلمان فوج کے کمانڈر ان چیف نے حکم دیا کہ سمندر میں گھوڑے دوڑا دو. اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. سمندر میں گھوڑے جب ڈال دیے تو تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ روم کی فوج کے لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ انسان نہیں، دیو آمدن، دیو آمدن، یہ انسان نہیں، یہ تو دیو ہیں، شیطان بھوت ہیں کہ سمندر میں ان کو روک نہیں پایا. سمندر کے اندر وہ طاقت نہیں، پانی کے بہاؤ میں وہ طاقت نہیں کہ ان کے پاؤں میں جنبش پیدا کر دے. لہٰذا آپ
یہ عزم کر لے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں جتنے بھی مرد عورتیں آج سے ہم یہ تہیہ کریں، نمبر 1 کہ اپنے آپ کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے جو رشتہ دار مر چکے ان کے لیے دعا کر کے اللہ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں یہی چیز ذکر کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ عند کل فطر عتقا وذالک فی کل لیلہ، کہ لوگوں یہ رمضان جو آتا ہے ہمارے لیے لہو لعب کے لیے، دل لگی کے لیے، خریدی کے لیے، شاپنگ کے لیے، کھانے کے لیے اور عیش و آرام کرنے کے لیے، وقت برباد کرنے کے لیے، گپاشٹنگ کے لیے نہیں، بلکہ کیا پلان بنانے کے لیے آتا ہے کہ ہم پلان بنائیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر رات ایسا ہوتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے، ہمارے پاس جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں آج رمضان کی رات جب شروع ہو گئی، پہلی رات سے آخری رات تک ہر سال لاکھوں کروڑ انسانوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جا رہا ہے، اور نبی نے اس کا ٹائم بھی بتا دیا وَذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ، جب افطار انسان کرتا ہے نا اس وقت آپ اگر چاہو تو جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لو، اور چاہو تو دنیاوی لہو لعب میں، فضولیات میں، بکواس بازی میں لگ کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لو۔ اب فیصلہ ہمارے اوپر ہے۔ دوسری چیز کہ پہلی چیز ہم کو یہ کرنا ہے کہ اس وقت کی دعا، یوں تو روزدار کی ساری دعا قبول ہوتی ہے، لیکن خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ صحابہ افطار کے موقع پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے اور دعا کرتے۔ آج افسوس ہے کہ ہماری مسجدیں، ہمارے گھر ان چیزوں سے محروم ہو چکے، ہم کو دعا کی توفیق نہیں۔ دوسری چیز، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا تہیہ کرے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کے لیے اڈل رہی ہے، بندوں کے اوپر اللہ کی رحمت کا فیضان عام ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرے۔ وہ حدیث آپ نے سنا ہوگا نا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، وفی روایت مسلم فتح ابواب الرحمہ۔ جیسے رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، رمضان کی جیسے انٹری ہوتی ہے، دستک دیتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دی جاتے، اور ایک روایت مسلم کی روایت میں اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھول دی جاتے۔ سوچو ذرا، اگر رب کریم کی رحمت ہم کو حاصل کرنے کی توفیق مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی بغیر رحمت الہی کے جنت میں حاصل نہیں کر سکتا، جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہو گئی۔ اللہ کے پاس دو چیزیں، ایک رحمت بھی ہے، اللہ کے پاس غضب بھی ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا رحمت کے ذریعے سے مالا مال کرے گا، جس کو چاہے گا عذاب کے ذریعے سے دوچار کر دے گا۔ تو ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے اسباب اختیار کریں کہ ہر وہ قول، ہر وہ عمل جس سے میرے رب کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہوں، میں اپنے بال بچوں کے لیے رب کی رحمت کو میں لے سکتا ہوں، اس رحمت کو حاصل کرنے کا مضبوط پلان بنائیں۔ تیسری چیز کہ ہم کو اپنی زندگی کے اندر اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ یہ رمضان ہمارے لیے صرف ٹائم پاس کا ذریعہ نہ ہو۔ آج ہماری مسجدوں میں دیکھ لے، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں دیکھ لے، رمضان جو ہوتا ہے کھانے پینے کا، ٹائم پاس، خریدی کے، شاپنگ کا، اور صرف بناؤ سنگار کے لیے آتا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے اللہ نے نوازا ہے تو ایسے لباس ہو، فلاں فلاں، یہ آپ کرے، لیکن اصل مقصد سے آپ غافل نہ ہو۔ اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ رمضان کا تیسرا پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج یہ پلان بنائیں کہ ہم اپنی عبادت کے اندر خوب زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن اسباب اختیار کریں گے۔ یعنی دو چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کوانٹیٹی، دوسری چیز ہوتی ہے کوالٹی۔ ہم دونوں چیز میں آگے بڑھیں۔ ہم عام طور سے نماز اگر ہم 5 وقت کی پڑھتے تھے با جماعت، ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ وقت سے پہلے جائیں۔ اگر 10 رکعت پڑھتے تھے، ہم 12 رکعت کچھ زائد نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہم کو بتایا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے نا، آپ کا یہی معمول تھا کہ آپ کی عبادت کے اندر کس قدر کوانٹٹی کے ساتھ کوالٹی کی کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں بو آتی تھی. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر 15 منٹ سے 20 منٹ اگر 2 رکعات میں تراویح میں ہو گئے تو آدمی کہتا ہے ڈائریکٹ گھڑی میں نماز کے بعد آج تو 20 منٹ کی 2 ہوگی. 20 منٹ اب اس کو کاؤنٹ کرے، قیام 7 منٹ سے زیادہ کا نہیں رہے گا، 8 منٹ کا قیام، باہر کھڑے ہو کے 1 گھنٹہ کا فاسٹنگ کریں گے. وہاں پہ نہیں، عبادت کے اندر کوالٹی کوانٹٹی دوسری. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری 213 نمبر کی حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی رات کی عبادت رمضان میں کیسی تھی؟ کہنے لگی فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، تاجدار رسالت کی رات کی عبادت کی لمبائی کے بارے میں اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں آپ پوچھو ہی مت کہ اللہ کے نبی کی نماز کتنی خوبصورت تھی. کبھی سوچا؟ کبھی ایک چیز کے بارے میں آج سوچ لے کہ کیا کبھی زندگی کی کوئی ایسی عبادت ہے، ایسی نماز ہے، ایسی بندگی ہے جس کو ہمارے دل کے اعتبار سے ہم بیوٹیفل کہہ دیں، خوبصورت کہہ دیں اور بہترین کہہ دیں کہ یہ میری نماز، میری تراویح، میری عبادت، میرا روزہ آج کا بہت بیوٹیفل رہا، بہت خوبصورت رہا. کائنات کی صدیقہ اپنے حبیب کے بارے میں کہتی ہے فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، تاجدار رسالت کی نماز جو پہلی 4 رکعت ہوتی تھی ان کی لمبائی اور لمبائی کے ساتھ اس کی خوبصورتی کے بارے میں آپ پوچھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی کتنی خوبصورت نماز پڑھتے تھے. اللہ کے نبی کی نماز کی خوبصورتی، اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ دیکھیں، اللہ کے نبی کی نماز خوبصورت ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ، کیسی نماز ہوتی تھی کہ کئی مرتبہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کے پاؤں چھو کے دیکھا کہ سجدے میں اللہ کے نبی زندہ ہیں کہ دنیا سے پرواز تو نہیں کر گئے. اتنی لمبی لمبی عبادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم سوجن آ جاتی، لیکن ہم اور آپ کو ساری زندگی میں ہر کام میں دل لگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا. وجہ کیا ہے؟ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی سنن کے اندر ایک حدیث ہے، اس کی سند کو شیخ زبیر علی زہیر علیہ الرحمہ نے حسن قرار دیا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، جیسے اتنے لوگ ہیں ابھی ہم نماز پڑھے، نماز سب نے پڑھی، رمضان کے روزے سب ہم رکھ رہے ہیں، لیکن جب رمضان ختم ہوگا نا، جب رزلٹ ملے گا، یا ہم جب نماز پڑھ کے ہم کو رزلٹ حاصل کرنے کا عید کا دن آئے گا تو نتیجہ کیا رہتا ہے؟ کسی کے 100 میں 100 مارکس رہیں گے، کسی کے 100 میں 90 رہیں گے، کسی کے 100 میں 80 رہیں گے، کسی کے 100 میں 70، اور کتنے ایسے لوگ رہیں گے جس کے 100 میں 0 بھی رہیں گے. ایسی نماز کا بھی کسی کی نماز، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھتا ہے تو 10 میں سے 9واں حصہ اس کو ملتا ہے، کسی کو 10 میں سے 8واں، 10 میں سے 7واں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک مطلب آدھی نماز کا بھی ثواب نہیں ملتا، یا آدھی نماز کا ثواب. کبھی دل یہاں ہے کبھی وہاں ہے، لہٰذا عبادت کے اندر خلوص پیدا کرے. اب یہ دیکھیں کہ یہ رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو اگر کوئی مسلمان اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزارے گا تو وہ رمضان کے فیوز و برکات اس کی زندگی میں کیا میسر ہوں گے، دنیا میں اس کا کیا اجر و ثواب اس کو نظر آئے گا، اور آخرت میں کیا آئے گا. ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بھیجا، خاص طور سے آپ اخلاق کی بقیہ تعلیم کو اور اس کے سبق کو، جو ادھورا سبق باقی رہ گیا تھا، اس کو کمپلیٹ کرنے آئے، اخلاق کے چیپٹر کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، الصوم جنہ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے. غور سے سننا، روزہ ڈھال ہے. فَإِذَا كَانَ یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یجهل وان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل ان امرؤ صائم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے. جب کسی انسان نے روزے کی حالت میں صبح کی اور کوئی شخص اس کے ساتھ نادانی کرے، جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جائے، آدمی 2 مرتبہ کہہ دے ان امرؤ صائم، بھائی میں روزے سے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ بتایا نا کہ اگر کوئی نبی کے طریقے پر عمل کرے گا، نبی کی بات پر عمل کرے گا، اس کو دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، آخرت میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزدار کی منہ کی بو اللہ کی نظر میں مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوتی. سبحان اللہ. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزدار کو زندگی میں 2 خوشیوں کی گھڑی نصیب ہوتی ہے. فرحۃ عند فطرہ،
पहली घड़ी जब वो इफ्तार करता है, दुआ किया, दुआ करते हुए उसने वक्त खत्म हो गया तो रोजा इफ्तार कर लिया। वफरहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही, और दूसरी खुश घड़ी उसके लिए उस वक्त होगी जब रब्बे करीम अपने फरिश्तों से, सारे फरिश्तों से कहेगा कि नमाज का सवाब फला देंगे, ज़कात का इधर से मिलेगा, हज का इधर से मिलेगा, सदके का इधर से मिलेगा, ज़कात के इधर से मिलेगा। लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि रोजदारों कहां हो, ये दरवाजा जो है, ये गेट है सिर्फ रोजदारों के लिए, इस गेट से रोजदार के अलावा कोई दाखिल नहीं होंगे, और जैसे रोजदार दाखिल होंगे वो रोजदारों का गेट, दरवाजा बंद हो जाएगा, और अल्लाह रब्बे करीम अपने दस्ते मुबारक से रोजदारों को उनका अजर सवाब अता करेगा। कितना बड़ा एजाज है। ये एजाज क्यों मिला है पता है? इस हदीस की शरह करते हुए इब्ने हजर ने लिखा है कि अगर इंसान ने अपनी ख्वाहिशात को कुचल की जिंदगी बसर किया, इंसान का दिल चाहता है कि दोस्त मिले गपास्टिंग करे, दोस्त मिले हैं आज इधर उधर की कर लें, नहीं, आदमी को हजार कुछ है, रोजे से है तो उसकी जबान का भी रोजा है, उसकी नियत का भी रोजा है, उसकी सोच का भी रोजा है, उसके हाथ का भी रोजा है, उसकी आंख का भी रोजा है, उसके पांव का भी रोजा है, उसके पूरे जिस्म का रोजा है कि उसकी आंख हराम की तरफ ना उठे, उसके ज़हन और दिमाग में बातिल ख्याल ना आए। रमजान है तो पहले के जमाने में यह होता था कि आपने भी देखा होगा कि जिन घरों में टीवी होती थी, पहले रमजान का चांद तुलू होते ही उस टीवी को खिलाफ कर दिया जाता था, लोग डिश के कनेक्शन कटा देते थे, और आज पूरी रात मोबाइल में इंसान गुजारता है, पूरी रात गपास्टिंग में, लहो लाइव में, और आज नई नस्ल के लोग रमजान में रात में क्रिकेट। और आज एक और शैतान, कई सालों से होता है कि जो मैच है क्रिकेट मैच, वो आमतौर से रमजान में ऐसे कि इंसान, कई लोग हैं कि जो रोजे नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ते, तरावी नहीं पढ़ते, क्यों? कि मैच छूट जाएगा। और जिनने पढ़े हैं, कितने ऐसे लोगों को आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा, मस्जिद के अंदर भी स्कोर देखते हैं, मस्जिद के अंदर भी फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं। आपको अगर देखना हो तो आप मसाजिद में आमतौर से देख लें कि मस्जिद के अंदर जुमे के खिताब में लोग मोबाइल से नहीं अपने आप को आजाद कर सक रहे हैं। क्या ये रमजान का महीना इसलिए आया है? रमजान क्यों आया है? रमजान हमको ये सबक देने के लिए आया है कि देखो, अल्लाह की तरफ से, बाज रिवायत में अहले इल्म कहते हैं कि ये रमजान की खूबी है, साल के सारे महीनों में सिर्फ ये रमजान को ये शर्फ हासिल है कि किसी दिन, किसी महीने में, किसी भी इबादत के लिए ये नहीं होता जितना रमजान की बाबरकत सातों में होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पूरे रमजान में अल्लाह की तरफ से अल्लाह के फरिश्ते, या बाज़ अहले इल्म कहते हैं खुद अल्लाह ये ऐलान करता है। कौन? खुद अल्लाह ये ऐलान करता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़िय शर्र अक़सिर, नेकी करने वालों खूब कमा लो, खूब लूट लो, व या बाग़िय शर्र अक़सिर, गुनाह करने वालों अब तो तौबा कर लो, अब तो तौबा कर लो, अब तो बाज आ जाओ, अब तो अपनी सियाहकारी से, बदकारी से अब तो तौबा कर लो। इससे बढ़कर अल्लाह की रहमत और क्या होगी कि अल्लाह ताला ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिया, अल्लाह ताला ने जहन्नम के 7 दरवाजे सातों के साथ क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। इंसान को गुमराह करने वाले शयातीन और जिन्नात, सरकश किस्म के जिन्नात को भी जंजीरों में जकड़ दिया। अब और कौन सा बचाए? हमारा नफ्स बचाए। इसलिए इस नफ्स के बारे में कहा गया कि अगर किसी इंसान ने अपने नफ्स को कुचल कर अल्लाह की गुलामी में अपने आप को दे दिया, अल्लाह के सुपुर्द अपने आप को कर दिया, अल्लाह ताला की शरीयत के हवाले कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे रोजदारों की बड़ी फजीलत जिक्र की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने रमजान के रोजे इस गर्ज व ग़यत, इस फिक्र के साथ रखा, इस ख्याल के साथ रखा कि ये मेरे ईमान का लाजिमा है और मुझे इसमें अजर सवाब अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम कर रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रमजान जब जाते हैं अल्लाह ताला उसको गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ कर देता है। रमजान में हमको क्या करना है? आज ये तहैया करे कि टारगेट सेट करे,
टारगेट सेट करें। सबसे पहला काम आज से हमको ये तय करना है कि ये आम तौर से क्या होता है, हमारे घरों में हमारी लिस्ट इतनी ज्यादा होती है, बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा रमजान के पहले से पूरे किचन में हो जाता है, देखो इतने जुमे पड़ेंगे, इतने संडे बनेंगे, इतने जुमे में ये बनाना है। बेचारी औरतें खाना बनाने में, शौहर को, घर वालों को खुश करने में लग जाती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जिस जात के लिए रब ने ये ऐलान किया था कि जब तक के जन्नत का गेट में, जन्नत की दहलीज पर मोहम्मद अरबी का कदम ना होगा, किसी भी मखलूक के लिए जन्नत में एंट्री नहीं होगी, उस ताजदार रिसालत की जिंदगी को देख लो जिसके बारे में रब ने ये कहा था कि इन्ना रब्बी अरज़ अलैया लियजअल ली बथा मक्का ज़हबा। ऐ ताजदार, ऐ हबीब, अगर आप चाहो तो ओहद पहाड़ को सोने का बना दे। कहे नहीं अल्लाह मुझे इतना नहीं दे, सिर्फ इतना दे, एक दिन खाओ एक दिन भूखा रहो। उस प्यारे नबी की जिंदगी को देखो। अल्लाह के नबी के बारे में अनस नबी के खादिम कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्तिरु बेतमरिन बेरुतबात। अल्लाह के नबी इफ्तार करते थे, ऐसे हमारी तरह पूरे दस्तरखान सजते नहीं थे, मेनू चार्ट नहीं रहता था। अल्लाह के नबी नमाज से पहले सिर्फ एक तर खजूर खाते थे। अगर तर खजूर मैसर ना होती, खुश्क खजूर खा लेते थे, सूखी खजूर खा के अपना इफ्तार कर लेते थे। और बसा औकात साहबी कहते हैं नबी के घर में एक सूखी खजूर का टुकड़ा नसीब नहीं होता था। कई मौके पर नबी की जिंदगी में ऐसे भी रमजान आए हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पानी की घूंट के जरिए से रोजा इफ्तार किया है। नबी की सुन्नत, रोजा खोलना खुलवाना कहते हो, और नबी की सुन्नत को बदनाम करने के लिए इफ्तार पार्टी मनाते हो। अफसोस है हमारी जिंदगी पर। ऐसे ही इंसानों के लिए शायद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान है कि अल्लाह के नबी एक मर्तबा मामूल के खिलाफ मिंबर पर तशरीफ ले गए। पहले जीने पर कदम मुबारक रखा, आमीन कहने लगे। दूसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा। तीसरे जीने पर कदम रखा, नबी की जुबान से आमीन निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल के खिलाफ अमल, नबी का खुतबा खत्म हुआ। साहबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी आज के खुतबे में आपने मिंबर पर जलवा अफरोज होते हुए 3 दफा आमीन कहा। अल्लाह के नबी ने वजह जिक्र की, आपको वाक़या पता है, लेकिन बताने का मकसद यह है कि अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे पास जिब्रील आए और जिब्रील ने दुआ की। हमारी जबान में बद्दुआ है, जिब्रील की बद्दुआ है। और जिब्रील कौन है? मलाइका के सरदार हैं, मुख्तदिर फरिश्ते हैं। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ये बद्दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उस इंसान की नाक खाक आलूद हो, वो जलील हो जाए, वो रुसवा हो जाए, वो तबाह हो जाए, उसकी जिंदगी खैर और बरकत से खत्म हो जाए। अदरक रमजान वलम युगफर लह, रमजान पाया लेकिन रमजान को आम दिनों की तरह गुजार दिया, इधर से आया उधर गुजार दिया। मेरे भाइयों, अगर मैं दिल की गहराई से कहूं तो ऐसा लगता है अल्लाह की कसम हमारे रमजान इस हदीस के मिस्दाक बन रहे हैं और बन चुके हैं। हम सिर्फ रमजान में गपास्टिंग करना, रमजान में उसकी करना, रमजान में सिर्फ खेल तमाशे करना, रमजान में फजूलियात करना, रमजान में टाइम पास करना। कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको रमजान में कुरान पढ़ने की भी तौफीक नहीं। अल्लाह के नबी की सीरत को देखे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मामूल। साहबा कहते हैं कि हर साल अल्लाह के नबी एक रमजान में एक दौर मुकम्मल किया करते थे, लेकिन जिस साल आपका विसाल हुआ, आप दुनिया से जा रहे थे, आपने उस साल जिब्रील को 2 मरतबा कुरान सुनाया। इमाम बुखारी के बारे में आता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हर साल रमजान में 15 मरतबा कुरान मजीद का दौर करते थे। ऐसे ही कई मुहद्दिसीन को देखो। खुलासा मेरी गुफ्तगू का यह है कि यह रमजान खाने के लिए नहीं, अच्छे लिबास के लिए नहीं। जिन लोगों ने रमजान को अच्छा समझा, अल्लाह की कसम लिबास उनके पास फटे थे, वो चलते जमीन में थे, लेकिन उनकी टापों की आवाज अल्लाह के पास आसमान में आया करती थी। तो अल्लाह के पास इंसान के लिबास की वैल्यू नहीं, इंसान की शक्ल सूरत की वैल्यू नहीं, इंसान के हसब और नसब खानदान की वैल्यू नहीं, इंसान की किसी चीज की वैल्यू नहीं। अल्लाह के पास अगर वैल्यू है इंसान के
اس گوشت کے معمولی سے ٹکڑے کی کہ اس دل کے اندر کتنا اللہ کا ڈر ہے. بس یہی چیز اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ نے کہا, میں نے ایک مرتبہ اور ترجمہ کر دیتا ہوں, اے ایمان والوں, تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. میں نے زیادہ وقت لے لیا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, مولا کریم, اے بار الہ, تو رحمان الرحیم ہے. اللہ تو مہربان ہے. اللہ تو ہر طرح کے عیوب سے نقائص اور نقائص سے منظم و برا پاک صاف ہے. اللہ ہماری زندگی کو گناہوں سے پاک فرما دے. اللہ ہماری زندگی غلطیوں سے, گناہوں سے, اللہ خطاؤں سے لبریز ہو چکی ہے. اللہ ہم کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل کو چل سے پاک کیا جاتا ہے. اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنی دوری تو ڈال دے جتنی دوری تو نے مشرق و مغرب کے درمیان ڈالی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے اعمال, اپنے کردار کو سنوارنے سدھارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جیسے رمضان نبی اکرم نے گزارا, نبی کے صحابہ نے گزارا, سلف امت نے گزارا, اللہ رمضان کی ایک ایک گھڑی کی صحیح معنوں میں قدر جان کر اس گھڑی کو, اس رمضان کو انہی کے نقش قدم پر گزار کر اللہ ہمیں اور ہمارے تمام وہ لوگ جو دنیا سے توحید کی دولت لے کر گئے, اللہ ہم تمام کے لیے جہنم سے آزادی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ ہم تمام کو جنت اور جنت سے قریب کرنے والے قول و عمل کی توفیق دے, جہنم اور جہنم سے قریب کرنے والے قول و عمل سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.